بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کبھی کبھی ایک غیر ملکی انسان اس ملک کا ہیرو بن جاتا ہے جس سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی خاتون کی جو نہ پاکستانی تھیں اور نہ ہی مسلمان، لیکن انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے غریب، لاچار اور بیمار انسانوں کے لیے وقف کر دی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رت فاؤ کی، جنہیں پوری دنیا مدر ٹریسا آف پاکستان کہتی ہے۔ ایک جرمن عورت جس نے اپنی وطن کی آسائشیں چھوڑ کر کراچی کی تنگ گلیوں، کوڑ بیماری کے مریضوں اور غربت کے اندھیروں میں روشنی پھیلائی۔ تو آخر یہ خاتون پاکستان کیسے آئی؟ انہوں نے اپنی زندگی کا مشن کیوں بدل دیا اور پاکستان نے انہیں اپنے دل میں اتنی بڑی جگہ کیوں دی؟ چلیے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر رت فاؤ کی محبت، قربانی اور خدمت سے بھری زندگی کی کہانی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، یہ کہانی ہے ایک ایسی عورت کی جس نے انسانیت کے لیے سرحدوں کو مٹا دیا۔ ایک عورت جس نے محبت کو مذہب سے اوپر رکھا اور خدمت کو عبادت بنایا۔ ڈاکٹر رت فاؤ 9 ستمبر 1929 کو جرمنی میں پیدا ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا دوسری جنگ عظیم کے خوفناک دور سے گزر رہی تھی۔ بچپن سے ہی انہوں نے دیکھا کہ کیسے بمباری سے شہر تباہ ہوتے ہیں، لوگ اپنے گھر، خاندان اور خواب کھو دیتے ہیں۔ ان حالات نے ان کے دل میں انسانیت اور درد دل کا بیج بو دیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ان کا خاندان مشرقی جرمنی میں رہ گیا، جہاں کمیونسٹ حکومت نے کنٹرول سنبھال لیا۔ رت فاؤ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی دوسروں کے لیے وقف کر دیں گی۔ انہوں نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور ڈاکٹر بننے کے بعد انسانی خدمت کا راستہ اختیار کیا۔ سن 1960 میں ڈاکٹر رت فاؤ کا ارادہ تھا کہ وہ انڈیا جائیں اور وہاں لیپروسی یعنی جذام، جس کو کوڑ بھی کہا جاتا ہے، کے مریضوں کی خدمت کریں، مگر ویزا کے مسئلے کی وجہ سے وہ کچھ دن کے لیے کراچی رکیں، اور پھر یہ چند دن ان کی پوری زندگی کا رخ بدل گئے۔ کراچی میں انہوں نے پہلی بار کورنگی اور لیاری کی وہ بستیاں دیکھیں جہاں جذام کے مریض لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ کوئی انہیں چھوتا نہیں تھا اور کوئی ان سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ ان کے زخم سڑ رہے تھے، جسم گل رہے تھے، مگر سب سے زیادہ انہیں سماج نے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر رت فاؤ کہتی تھیں کہ میں نے ان آنکھوں میں جو درد دیکھا وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتی۔ اسی لمحے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی پاکستان کے ان بھولے ہوئے لوگوں کے لیے۔ 1963 میں انہوں نے کراچی میں ایک بوسیدہ سی عمارت میں میری لیپروسی سینٹر کی بنیاد رکھی۔ شروع میں وسائل نہ ہونے کے برابر تھے، نہ سٹاف، نہ دوائیں، نہ گاڑیاں، مگر ڈاکٹر رت فاؤ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ خود مریضوں کے پاس جاتی، ان کے زخم صاف کرتی اور ان کے ہاتھوں اور پیروں پر مرہم لگاتی۔ ابتدا میں لوگ انہیں پاگل جرمن عورت کہتے تھے، مگر آہستہ آہستہ ان کے خلوص نے تمام لوگوں کے دل بدل دیے۔ انہوں نے پاکستان کے ہر صوبے، ہر علاقے میں جذام کے علاج کے مراکز قائم کیے۔ بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کوئی جگہ ایسی نہ تھی جہاں ان کا مرکز نہ ہو۔ ڈاکٹر رت فاؤ نے نہ شادی کی، نہ کوئی ذاتی زندگی بنائی۔ ان کی زندگی کا مقصد صرف ایک تھا، انسانیت کی خدمت۔ انہوں نے جذام کے مریضوں کا نہ صرف علاج کیا بلکہ عزت نفس بھی واپس دی۔ وہ کہتی تھیں کہ کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر اہم ہے۔ ہر انسان، چاہے وہ بیمار ہو یا غریب، اللہ کی تخلیق ہے۔ ان کے کام کی بدولت پاکستان میں جذام کے کیسز میں تیزی سے کمی آنے لگی، اور 1996 میں عالمی ادارہ صحت WHO نے پاکستان کو لیپروسی کنٹرولڈ کنٹری قرار دے دیا، اور یہ سب ڈاکٹر رت فاؤ کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا۔ ڈاکٹر رت فاؤ نے ایک بار کہا تھا کہ میں نے پاکستان کو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں پایا بلکہ ایک گھر پایا ہے۔ انہوں نے پاکستان کی شہریت حاصل کی، اردو سیکھی اور اپنے دل میں پاکستانیوں کے لیے محبت بسا لی۔
وہ کہتی تھیں کہ جب بھی کسی مریض کی حالت بہتر ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ ان کا تعلق مذہب سے نہیں بلکہ انسانیت سے تھا۔ وہ مسیحی تھیں مگر ان کے ساتھ کام کرنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان تھے اور سب انہیں ڈاکٹر صاحبہ یا مدر فاؤ کہہ کر پکارتے تھے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کو دل سے سراہا اور انہیں ملک کے سب سے بڑے اعزازات سے بھی نوازا گیا، جن میں شامل ہیں نشان قائد اعظم، ہلال امتیاز، ہلال پاکستان اور نشان پاکستان۔ یہ اعزازات صرف تمغے نہیں تھے بلکہ ایک پوری قوم کی محبت کا اظہار تھے۔ ڈاکٹر رتفاؤ 10 اگست 1917 کو کراچی میں 87 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ ان کی وفات پر پورے پاکستان میں سرکاری سوگ منایا گیا۔ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا، جو کسی غیر ملکی کے لیے ایک نادر احساس ہے۔ جب ان کا جنازہ کراچی میں روانہ ہوا تو فوجی دستے نے انہیں سلامی دی اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پاکستانی میڈیا نے کہا کہ ایک فرشتہ جو پاکستان کی مٹی میں اتر گیا۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔